ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ کر رہے تھے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جی یہ ہم لوگ کر رہے تھے. اب کیا کرتے ہیں، اسی کے نیکسٹ پیج میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ تو فعل ماضی ہم لوگ کیے اس میں. ٹھیک ہے، فعل ماضی. اور نیکسٹ پیج میں ہم لوگ یہ چارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میرے خیال سے یہ جو ہے، اچھا یہ فائل تو میرے پاس بنا ہوا ہے آلریڈی. ٹھیک ہے، اس کو سیو کرتے ہیں. تو ابھی ہم لوگ بہت سارا باب کیے ہیں. یہ باب تفعیل کیے ہیں، کیا کہتے ہیں، فعل یفعل کیے ہیں. اس میں سے ایک مثال لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، نزل لیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے نزل سے بنتا ہے کیا اس باب میں، نزل. اصغر بھائی ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے نا؟ جی اصغر بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو نزلہ سے کیا بنائے تھے اس باب میں ہم لوگ، نزلہ. ٹھیک ہے، نزلہ کا مضارع کیا بنے گا، یہ تو ہم لوگ پچھلے کلاس میں بھی کیے تھے. آپ لوگ ریکارڈنگ دیکھے ہوگا، امید کرتے ہیں اصغر بھائی ریکارڈنگ دیکھے ہوں گے نا. تو نزلہ سے بنے گا کیا، مضارع کیا بنے گا، ينزل. 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 ٹھیک ہے، یاد رکھنا. ينزل. نزل ينزل. اوریجنل کیا تھا، نزل ينزل. نزل ينزل. تو مضارع جو ہم لوگ کرتے ہوئے آئے ہیں نا، اس میں کیا تھا کہ جو یا تا آ نا لگاتے ہیں، یا تا حمزہ اور نون لگاتے ہیں، اس میں کیا فتح ہوتا ہے نا، ينزل يخرج يجلس يشرب تشرب يشرب تشرب اشرب نشرب، یہ فتح لگاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ کیا لگا رہے ہیں ہم لوگ، دمہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، دمہ لگا رہے ہیں. ينزل نہیں ہے، کیا ہے، یو ہے، یو ہے. ٹھیک ہے، تو ہو کیا رہا ہے، جو تھا ماضی میں آپ کو، اور اس میں کیا ہوتا تھا، سکون ہوتا تھا نا. یفعل ینزل یخرج یجلس یشرب، جو پہلا فا کلمہ تھا، یش یج یخ ین، سکون ہوتا تھا. یہاں پہ سکون دیکھ رہے ہیں کیا، سکون نہیں ہے. باب یہ مزید فی فعل میں سکون نہیں آ رہا، بلکہ حرکت ہو رہا. تو ہو کیا رہا ہے مزید فی میں، مزید فی میں کچھ نہیں کر رہے، بس جو ماضی تھا، پھر سے اس کو بنا رہے ہیں، جو ماضی تھا اسی کو بنا رہے ہیں. نزلہ جو ماضی تھا اس کو ویسے لکھ دیجئے. تو ماضی کیا تھا، نزلہ. نزلہ. اور کیا کرنا آپ کو، مضارع بنانے کے لیے یا ایڈ کرنا ہے، یا کے پر کیا ایڈ کرنا ہے، دمہ. ٹھیک ہے، دمہ ایڈ کرنا. اور عین کلمہ کیا کر دینا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، بس آپ کو کسرہ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اور آخری والا کو کیا کرنا پڑے گا، دمہ، کیونکہ مضارع مرفوع ہوتا ہے، مضارع اسم کی طرح مرفوع منصوب وغیرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کرنا. ٹھیک ہے، تو نزلہ سے کیا بن گیا، ينزل. نزل ينزل. خرجا تھا، کیا بنے گا، خرجا سے يخرج. يخرج. صحیح، خرجا سے بن جائے گا يخرج. اور کون سا فعل ہم لوگ کیے ہیں ابھی، فرحا. فرحا کا کیا بنے گا، اس نے خوش کیا، فرحا. يفرح. ہاں يفرح. کرما کیا بنے گا، کرما. پھر مضارع کیا ہوگا، کرما یکرم. بہت اچھا. کسرا اس نے توڑا، کیا بنے گا مضارع، يكسر. یکسر. بس ایک ہی پیٹرن ہے. اب دیکھیے جب یہ جو مجرد فعل تھا، 3 حرف والا فعل تھا، اس میں نا الگ الگ سوچتا تھا انسان کیا ہوگا، مضارع میں فتح پڑھیں گے، کسرہ پڑھیں گے، دمہ پڑھیں گے. یہاں پہ فکس ہے، ہمیشہ کیا پڑھا جا رہا ہے، مضارع میں کسرہ ہی پڑھا جائے گا. عین کلمہ میں مضارع میں کسرہ ہی پڑھا جائے گا.
یہ ہم لوگ ایک فارم کی ہے، مزید فی کا ایک شکل کی ہے. جتنے بھی مزید فی کے افعال ہے نا، ٹھیک ہے، ایک دو باب کو چھوڑ کے سب میں کیا ہے، عین کلمہ میں کسرہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عین کلمہ میں کیا پڑھا جاتا ہے، کسرہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو نزلہ سے کیا بنا، ينزل، نزل ينزل. ٹھیک ہے، نزل ينزل. اچھا، نزل ينزل. ٹھیک ہے، اور کیا تھا، ایک اور لے لیتے ہیں فارم. کیا اس نے سکھایا، کیا تھا، درسا تھا، اس نے سیکھا، اور اس نے سکھایا کے لیے کیا ہوگا، درسا. ٹھیک ہے، یہ علم بھی استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، نزلہ درسا. ٹھیک ہے، درسا، نزلہ درسا. نزلہ سے ينزل ہو گیا، درسا سے کیا ہوگا، یدرسو، يدرس. درسا. يدرس. ٹھیک ہے، نزل ينزل، درس يدرس. اچھا، اب جو ہے ہاں اسم فاعل، یہ کیا آ گیا، اسم فاعل. اسم فاعل بنانا، اسم فاعل کیا ہوتا ہے اصغر بھائی بتائیے. اسم فاعل، اسم فاعل، اسم فاعل کیا ہوتا ہے، اسم فاعل کیا ہوتا ہے. اسم فاعل بنانا ہے ہم لوگ کو، فعل مضارع سے کیا کرنا ہے، اسم فاعل بنانا ہے. تو اسم فاعل ہوتا ہے کہتے ہیں کس کو، اسم فاعل. سبجیکٹ کو کہتے ہیں، فائل نہ آئے گا. ہاں سب، اس کا معنی فاعل مطلب کیا ہوتا ہے، کرنے والا. ٹھیک ہے، کرنے اور والا. اسم فاعل ملا، یہ مضاف مضاف لے کیا ملا کے کیا معنی ہو رہا ہے، فاعل کا اسم فاعل. فائل کا ہاں، فاعل کا کیا، اسم کا معنی کیا ہوتا ہے، اسم کا معنی نام، اسم، نام. تو کیا ہوگا، اسم فاعل کا میننگ کیا ہو جائے گا پھر، کرنے والے کا نام. کرنے والے کا نام، فاعل کا نام. ہاں، تو یہ جو کام ہو رہا ہے نزل ينزل کا ترجمہ کیا ہے، اس نے بھیجا، یہ نہ معنی ہوگا. جی، نزل وہ آیا، وہ اترا، اس نے وہ اتارا، یا اس نے بھیجا، یا اس نے اتارا، یہ معنی اتارنے کا معنی ہے. تو نزل مطلب اس نے بھیجا، یا اس نے سینٹ ڈاؤن، اس نے نیچے بھیجا معنی ہوگا، نیچے بھیجا یا اس نے اتارا، سینٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے، تو نزل ينزل مطلب بھیجنا، نیچے بھیجنا یعنی کہ اتارنا، ٹو سینڈ ڈاؤن. ٹھیک ہے، اسم فاعل کا مطلب کیا ہو رہا ہے، بھیجنے والے کا نام. ٹھیک ہے، اچھا. اسم فاعل مطلب کیا ہوگا، فاعل کا نام. تو نزل فائل. ينزل کا جو بھیجا ہے، جس نے نزل ينزل کیا ہے، جس نے بھیجا نیچے، جس نے اتارا ہے، اس کا نام کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا نام کیا ہوگا، وہ کیسے بنائیں گے. نارمل فعل جو تھا، نارمل فعل کیا تھا، نزل ينزل. نظرہ. نزل ينزل میں بھیجنے والے کا نام کیا ہوتا ہے، اترنے والے کا نام کیا ہوگا. نزلہ مطلب وہ اترا، تو جو اترا اس کو کیا کہیں گے عربی میں ہم لوگ، نازل. نازل. بہت اچھا، ٹھیک ہے، نازل. جیسے ترک یترک، اس نے ترک کیا، ترک کرنے والے کو کیا کہیں گے، تارکن. تارکن. ٹھیک ہے، حمید یحمد، اس نے حمد بیان کیا، حمد بیان کرنے والے کو کیا کہیں گے، وہی حامدن. حامد. بس، تو وزن کیا ہے، فاعل. کیا وزن ہے، فاعل. فاعل. فاعل کا وزن ہے. ٹھیک ہے، فاعل کا وزن ہے. لیکن یہ تھا، یہ قاعدہ تھا کس کے لیے لاگو، مجرد فعل کے لیے. اب ہم لوگ کون سا فعل کریں یہاں پہ، مزید فی. ٹھیک ہے، مزید فی میں اسم فاعل کیسے بناتے ہیں، مزید فی میں اسم فاعل کیسے، کیونکہ اگر اس کو ہم لوگ بنائیں گے تو وہی بنے گا نا، نازل. کیا بنے گا، اگر بناتے نازل. نزلہ سے بھی تو وہی بنے گا، فاعل نازل. لیکن تو مزید فی میں اسم فاعل بنانے کا طریقہ کیا ہے، مضارع کو دیکھا جاتا ہے، فعل مضارع کو دیکھا جاتا ہے. تو فعل مضارع جیسا ہے، فعل مضارع جیسا ہے اس کو کیا کرنا، ویسے لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے، ينزل، یو ہے نا، جی. اور کرنا کیا ہے، یا کو میم سے بدل دینا ہے. کیا کرنا ہے، یا کو میم سے بدل دینا ہے. تو کیا بن جائے گا اگر اس کو میم سے بدل دیں گے، یا کو، منزل. منزل. ٹھیک ہے، منزل. تو اور یہ کیونکہ اسم بن رہا ہے نا، منزل کیا بن رہا ہے، اسم بن رہا ہے نا، تو کیا آ جائے گا اس میں، تنوین. منزل. منزل مطلب کیا ہو گیا، کوئی پوچھے گا منزل کا مطلب کیا ہوتا ہے، معنی کیا ہے، نازل کرنے والا. نازل کرنے والا، اتارنے والا. بہت اچھا. نازل کا مطلب تھا جو اترا ہے،
जो भेजा गया, जो उतरा मत भेजा गया नहीं, जो उतरा, जो नाजिल हुआ। लेकिन जो जिसने उतारा उसको क्या कहेंगे अरबी में? मुनज्जिल, मुनज्जिल, मुनज्जिल। ठीक है, अच्छा इसको बताइए तो क्या होगा? दर्रसा युदर्रिसु, मतलब तदरीस करना, सिखाना। जिसने सिखाया क्या बनेगा? मुदर्रिसुन, बहुत अच्छा, क्या किया आपने? वही युदर्रिस को लिखा, जी युदर्रिस को आप लिखे हैं, और यू को बदल लिया किससे? आपने मीम से। जी। तो क्या बन गया? मुदर्रिसुन, और तनवीन कर दिया लास्ट, मुदर्रिस। तो कैसे बनता है? इस्म फाइल करने वाले का नाम, फेल मुदारे का सीगा ही को लिखते हैं, या को बदल देते हैं, यू को बदल देते हैं किससे? मीम से। मीम मीम दम्मा हो जाएगा वहां पे। तो मुनज्जिल उतारने वाला, मुदर्रिस दर्स देने वाला या तदरीस करने वाला। अच्छा अब यहाँ पे क्या है? इस्म मफऊल। इस्म मफऊल किसको कहते हैं? मफऊल मतलब क्या होता है? जिस पर काम हुआ। जिस ठीक पर है, काम जिस हुआ, पर काम हुआ। अब जिस पर काम हुआ उसका नाम क्या है? इस्मु मफऊल या इस्म मफऊल, मतलब जिस पर काम हुआ उसका नाम क्या है? यानी जिसने काम किया, काम क्या हुआ यहाँ पे? भेजने का काम हुआ, उतारने का काम हुआ। और उतारने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उतारने वाले को? मुनज्जिलुन, मुनज्जिल। उतारने वाले को क्या कर रहे हैं? मुनज्जिल। मुनज्जिल, अब हमको क्या करना है? जो जिस चीज को उतारा, यानी कि कुरान समझ लीजिए, कुरान को उतारा गया, तो अल्लाह ने कुरान को उतारा, तो अल्लाह कौन है? मुनज्जिल। और कुरान को उतारा गया, ठीक है ना? तो अब जिस चीज को उतारा गया है, जिस चीज को नीचे भेजा गया, उसको क्या कहेंगे अरबी में? क्या कहेंगे अरबी में? सेम जो इस्म फाइल लिखे हैं ना, मुनज्जुलुन, सेम जो इस्म फाइल लिखे हैं ना, वही लिखेंगे, सिर्फ वाला, जाल, ये जाय पर क्या हो जाएगा? कसरा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये कसरा शद्दा गलत दिखाया। जो हम लोग लिख रहे हैं ना, इसमें क्या लिखे थे? मुनजिल था ना इस्म फाइल। इस्म मफूल क्या होगा? जो इस्म फाइल है वैसे रहेगा, खाली जो कसरा तो उसको क्या कर देंगे हम लोग? पता करें क्या पढ़ा जाएगा? मुनज्जलुन, मुनज्जल। कुरान के बारे में क्या सिफात है? कुरान मुनज्जल है। कुरान का अगर तारीफ पढ़ेंगे आप तो बताया जाता है कुरान मुनज्जल है, हुआ मुनज्जलुन मिनल्लाहि, वो उतारा गया है किसके तरफ से? मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से। ठीक है, मुनज्जल का तर्जमा क्या होगा? कोई कहेगा मुनज्जल का मतलब बताइए, तो क्या तर्जमा करेंगे मुनज्जल का? जिस चीज को नाजिल उतारा किया गया गया, है, नाजिल किया गया, थिंग सेंड डाउन, द वन हु सेंड डाउन मुनज्जिल। और जिस चीज को भेजा गया, द थिंग सेंड डाउन मुनज्जल। ठीक है, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु, मुनज़्ज़िलुन, मुनज़्ज़लुन। इस्म फाइल मुनज़्ज़िल, इस्म मफ़ऊल मुनज़्ज़ल। अच्छा मुदर्रिस मतलब जिस चीज, जिसने पढ़ाया, और जिस चीज को पढ़ाया गया क्या होगा? मुदर, मुदर्रसुन, हाँ मुदर्रस हो जाएगा फिर। हालांकि लफ्ज इस्तेमाल ऐसा नहीं होता, नहीं देखते आप, ठीक है, लेकिन अगर इसी सीगे के हिसाब से चले तो क्या होगा? मुदर्रस। क्या पढ़ा जाएगा? मुदर्रस, मुदर्रस। अच्छा, और ये फेल बोले इसी से मिलता जुलता है, ये अल्लमा। अल्लमा मतलब वही तदरसा के दर्रसा के तरह। क्या होगा मुदारे? क्या होगा? अल्लमा, अल्लमा। फेल मुदारे बताइए। दर्रसा युदर्रिसु, अल्लमा युअल्लिमु, युअल्लिमु। उसका ओरिजिनल क्या था? अलिमा यअलम। ठीक है, उसने जाना, और अल्लम उसने जनवाया, यानी कि उसने जनवाया, यानी कि उसने सिखाया, ट्रेनिंग दिया। अल्लमा युअल्लिमु। हाँ आप बताइए, इस्म फाइल क्या बनेगा? कैसा बनेगा इस्म फाइल का सीगा? युअल्लिमु से क्या बनेगा? यू को बदल देंगे बस, मुअल्लिमुन, हाँ मीम से, और तनवीन आ जाएगा, मुअल्लिम, मुअल्लिमुन। अब जिस चीज को सिखाया गया या जिसको सिखाया गया उसको क्या कहेंगे? मुअल्लमुन, मुअल्लम। मुअल्लम कुरान में है। मुशरिकीन ने जो इल्जाम लगाया था अल्लाह के नबी से, उनकी किसको सिखाया जाता है, तो कुरान में आता है मुअल्लम। मुशरिकीन ने मक्का क्या कहते हैं कि ये मुअल्लम है, यानी किसको अल्लाह सिखाया गया अल्लाह ना अल्लाह, उसको, ठीक है। तो मुअल्लमुन, मुअल्लम मतलब जिसको सिखाया गया, ठीक है, मुअल्लमुन, या जिस चीज को सिखाया गया, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन। ठीक है, अच्छा और कौन सा फेल किया था हम लोग?
فرح کرما مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو عزت دینا، کسی کے تکریم کرنا، کسی کو آنر ریسپیکٹ دینا. کرما مضارع کیا ہوگا اس کا؟ کرما یکرم یکرم. بہت اچھا. کرما یکرم، جس نے آنر دیا، عزت دیا، اس کو کیا کہیں گے؟ مکرمون مکرم یا مکرم؟ مکرمون مکرم. اور جس کو عزت دیا گیا، جس کو شرف دیا گیا، اس کو کیا کہیں گے؟ مکرمون. کیا چیز کا فرق ہو رہا ہے؟ مکرم مکرم میں کیا چیز کا ڈفرینس ہے؟ فتح کسرہ. ہاں، عین کلمہ میں کسرہ، عین کلمہ میں فتح. چیز کا فرق ہے، یعنی جس نے کیا وہ کسرہ لے رہا ہے، جس پر ہوا وہ فتح لے رہا ہے. یہ یاد رکھنا آپ کو، ٹھیک ہے؟ وہ فتح لے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھ گیا نا؟ ٹھیک ہے. جی تو یہ ہوا، ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور یہ تھا کافر کا حکم لگانے کے لیے کیا اس نے حکم لگایا، کیا تھا؟ کفارہ. کفارہ یعنی کہ اس نے کسی کو کافر قرار دیا. مضارع کیا ہوگا اس کا؟ ہاں، یکفر. یکفر اس کا مطلب چھپانا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یکفر سیئات، اس طرح قرآن میں آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو چھپا دے گا، اس معنی میں. تو کفر یکفر. اور جس نے حکم لگایا تک کفر کا حکم جس نے لگایا وہ کیا بن جائے گا؟ کیا کہیں گے اس کو؟ یکفر سے کیا بنے گا؟ یہ مکفرون. مکفر. اور جس پر حکم لگایا گیا کفر کا، وہ کیا کہلائے؟ وہ کون کہلائے گا؟ مکفرون. مکفر. مکفر مطلب جس پر حکم دیا گیا کفر کا. جس شخص پر حکم دیا گیا کفر کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکفرون. مکفر یعنی جس پر حکم دیا گیا کفر کا، جس کو حکم دیا گیا، جس پر حکم لگایا گیا کفر کا، ٹھیک ہے؟ مکفر. اچھا، بدعت مکفرہ کچھ نام سنے ایسا کہ آپ لوگ؟ یہ کیسا بدعت ہے؟ بدعۃ مکفرۃ. بدعہ مکفرہ. ہاں ٹھیک ہے. یہ لفظ عقیدے کی کتاب میں آپ پڑھیں گے. بدعت کیسا بدعت ہے؟ بدعت مکفرہ ہے. اسی سے لگا مکفرہ ہے، نہیں ایسا بدعت ہے جس کو کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ انسان کافر ہو جاتا ہے. اور ایک بدعت ہوتا ہے بدعت غیر مکفرہ، یعنی کہ ایسا بدعت ہے جو ہے تو گناہ لیکن کرنے سے انسان مسلمان ہی رہ رہا ہے، کافر نہیں ہو پا رہا ہے. مکفر کہاں سے؟ اسی سے ہے مکفرہ. بدعت کیونکہ مؤنث ہے اسی لیے مکفرتن آ گیا، ٹھیک ہے؟ مکفرتن بولتا ہے یہ. خیر، مکفر حکم لگانے والا، مکفر جس پر حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا بچا اس ٹیبل میں؟ مصدر. مصدر کہتے ہیں کس کو ہے؟ مصدر کہتے ہیں کس کو ہوتا ہے؟ یہ نام کو. مصدر کہتے ہیں کام کے نام کو. ہاں، کام کو یا کام کے نام کو. کام تو ہو گیا فعل، اب اس کام کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر. تو نزل ینزل مطلب، نزل مطلب ہوتا ہے اس نے اتارا، ینزل وہ اتارتا ہے، وہ اتارے گا، وہ اتار رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب معنی جو مضارع کا 3 معنی ہوتا پتا آپ کو، ٹھیک ہے؟ مصدر میں کیا ہوتا ہے؟ مصدر میں کیا اردو کا معنی کیا ہوگا؟ مصدر میں اردو اعتبار سے کرے ترجمہ اس کا تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اردو میں کون سا کام ہو رہا ہے؟ اتارنے کا کام. تو کیا ہوگا؟ اتارنا. اتارنا. انگلش میں کرے تو کیا ہوگا؟ سینڈنگ ڈاؤن، یہ ہوگا. اچھا، انگلش میں اس کا کرے درس یدرس مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیچنگ، سکھانا. تو مصدر کیا ہوگا انگلش میں؟ ٹیچنگ. ٹو ٹیچ تو فعل میں آ جا رہا ہے ٹیچنگ، اور اردو میں کیا ہو جا رہا ہے؟ سکھانا. یہ سب لفظ کے لیے اردو میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور یہ علامہ کا وہی ہو جا رہا ہمارے ٹیچنگ یا ٹریننگ کر دیتے چلیے ING ورڈ، ٹھیک ہے؟ اور اس کا کیا ہو جا رہا ہے؟ مکرم، آنرنگ، عزت دینا، ٹھیک ہے؟ مکفر کے کیا ہے؟ تو کافر کا حکم لگانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب تو جو ہم لکھے ہیں انگلش اردو میں، اس کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ دیکھنا ہے. اس کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اصغر بھائی آواز صحیح ہے نا؟ جی ہاں. جی تو اب جو آواز صحیح ہے. یہ جو انگلش میں لکھے ہیں نا، یہ سب انگلش اردو میں، اس کے لیے اردو میں کیا، عربی میں کیا لفظ ہے؟ تو کوئی کہے گا عربی میں لفظ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ہے تو نزل ینزل. نزل ینزل فعل ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم کو کیا چاہیے؟ مصدر چاہیے.
کام کا نام صرف تذکرہ کرنا، ذکر کرنا، ٹھیک ہے، صرف تذکرہ کیا چیز کا کرنا ہے، کام کے نام کا تذکرہ کرنا. ہم کو یہ نہیں کہنا کہ کوئی اتارا کوئی بھیجا، بس ہم کو کیا کہنا ہے عربی میں اتارنا، ٹھیک ہے. جیسے کہ مثلا ہم کو کہنا ہے کہ نکلنا نکلنا منع ہے، یہاں سے نکلنا منع ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے نکلنا، یا پھر کہنا ہے داخل ہونا منع ہے. تو ہم داخل ہونے کے لیے عربی میں کیا لفظ ہوتا ہے؟ دخلا. دخلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دخلا، ٹھیک ہے. لیکن ہم کو صرف کہنا ہے کہ داخل ہونا منع ہے، تو ہم دخلا تو نہیں استعمال کریں گے نا، بطور ایسے میں استعمال کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. داخلون. تو دخلا کا مصدر نکالنا ہوگا، دخول، دخلا کا مصدر نکالنا ہوگا دخول. تو ہم کہیں گے کیا؟ الدخول ممنون، یہ نہ کہیں گے الدخول ممنون، یہ کہیں گے. ایسا لفظ ضرورت پڑ سکتا ہے کہ ہم کو کہنا نہیں ہے دخلا دخلا یا دخول، نہیں، صرف مصدر استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، صرف مصدر استعمال کرنا ہے. تو مصدر کیا ہے اس باب کا وہ دیکھنا ہے. تو مصدر جو اس باب کا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ایک پرٹیکولر وزن میں آتا ہے. اس باب کا مصدر ایک خاص وزن میں آتا ہے، ایک خاص وزن میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ وزن یاد رکھیے، وزن کیا ہے؟ وہ تفعیل. تفعیل، ٹھیک ہے، تفعیل پورا لکھے تو کیا وزن ہے؟ یہ پڑھا جا رہا ہے نا، تفعیل. اس لیے اس باب کو کیا کہتے ہیں؟ باب تفعیل، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ تفعیل کے صیغے میں آتا ہے یہ مصدر اس باب. اب آپ لوگ کو بنانا ہے، ٹھیک ہے نا. پہلے اصغر بھائی آپ بنائیے، تفعیل کا صیغہ ڈالیے. نزل ینزل میں بنیادی حروف کیا ہے؟ نون. تنزیل. تنزیل، بہت اچھا. ہاں، تنزیل قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تنزیل. تنزیل کا معنی کیا ہو جا رہا ہے؟ اتارنا، بھیجنا. اتارنا. تنزیل، تنزیل، ٹھیک ہے، تنزیل، اسی وزن کو اپلائی کیے. تنزیل، ٹھیک ہے. تنزیل مطلب ہوتا ہے اتارنا، بھیجنا. کبھی کبھی مصدر نہ مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. یہ ایڈوانس چیز ابھی بتا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا بھول جائیے. مصدر کبھی کبھی جو ہے نا، مصدر اس کے سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس معنی میں بھی. قرآن کے بارے میں بھی قرآن میں نا تنزیل ہے، تنزیل من رب العالمین. اصل تنزیل سے مراد منزل، ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، مصدر سے مراد اس سے مفعول بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. خیر یہ ایڈوانس تفصیل کی گفتگو اس میں جانے کی ضرورت. تو مصدر، ہاں کیا مصدر ہے؟ تنزیل. اچھا اس کا مصدر نکالو عبداللہ بھائی، آپ نکالے. درسا یدرسو کا مصدر کیا نکلے گا؟ تدریس. اس کو بیٹھا دیا تفعیل پیٹرن میں، کیا بن گیا؟ تدریسن، تدریسن، ٹھیک ہے. ہاں اب جمال بھائی آپ بتائیے. علم یعلم کون سا پیٹرن؟ تعلیم. تعلیم، بہت اچھا. تعلیم، تعلیم، یہ سب مصدر بن رہے ہیں. علم یعلم تعلیم، درس یدرس تدریس، ٹھیک ہے. ہاں کرم یکرم کیا ہوگا؟ کرم یکرم کا مصدر تکریم. تکریم، ٹھیک ہے. تکریم، تکریم، تکریم کرنا. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ایسا، تکریم کرنا. اس نے اس کی تکریم کی، آنر کیا، عزت کیا، احترام کیا، ٹھیک ہے. کفرا یکفر، کافر کے حکم لگانا کسی کو کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ مسائل میں پڑھا جاتا ہے کہ تکفیر، تکفیر، ٹھیک ہے. تو تکفیر اگر آپ پڑھیں گے قائد میں، تکفیر ہوتا ہے کیا؟ کسی کے اوپر کافر کا حکم لگانا. تکفیر، تکفیر، ٹھیک ہے. تبدیع، بدعتی کا حکم لگانا، ٹھیک ہے. حکم لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ حق کا ما یحکمو، کیا بنے گا اس سے؟ مصدر حق کا ما یحکمو کا تحکیم. تحکیم، حکم لگانا. حق کا ما یحکم، حکم لگانا، ٹھیک ہے. تکفیر. تو اس جو بھی ابھی جتنا آپ نے کیا ہے نا اس باب میں، ہم لوگ جو کتنا 8-9 فل کیے ہوں گے، 10 فل کیے ہوں گے، سب کا مصدر کیا بنے گا؟ اسی پیٹرن پہ بنے گا، اسی پیٹرن پہ بنے گا، ٹھیک ہے. کلما یکلم کیا بنے گا؟ کلما یکلم تکلیم. تکلیم، تکلیم، ہاں تکلیم. تکلیم مطلب کلام کرنا، بات کرنا. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا، تکلیم لفظ کو بھی شارٹ کیا جاتا ہے، تو کیا بن جاتا ہے؟ تکلیم سے کیا بن گیا؟ کلام. ایسے بھی ہوتا ہے، تکلیم سے کیا بن گیا؟ کلام. اچھا سلام کرنے کے لیے فعل کیا ہے؟ سلم یسلم، کیا بنے گا مصدر اس کا؟ سلام کرنے کو کیا کہیں گے عربی میں پھر؟ تسلیم، ہے نا. اس نے تسلیم کیا. سلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نماز کا آخری
ارکان کیا ہے؟ تسلیم کرنا، یعنی کہ سلام کرنا، سلام پھر تو تسلیم مطلب کیا ہے؟ سلام کرنا. اور تسلیم کا شارٹ کیا؟ سلام. تکلیم کا شارٹ کیا؟ کلام. تسلیم کا شارٹ کیا ہے؟ سلام. یہ بھی ایک وزن ہے فعال کے وزن میں. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے مصدر کو بھی شارٹ کر دیا جاتا ہے، اس سے مصدر بنا دیا جاتا ہے شارٹ کر کے. ٹھیک ہے. کلام تکلیم سے، سلام تسلیم سے. ٹھیک ہے اس طریقے سے. اچھا ایک لفظ ہوتا ہے سبحان اللہ کہنے کو کیا کہتے ہیں؟ انگلیوں میں کیا کرو، کیا کرو، کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ہاں تسبیح کہتے ہیں نا، تسبیح کرو. تسبیح کرو کہتے ہیں کہ تسبیح. ٹھیک ہے. تسبیح کس سے ہے؟ صاد سے ہے نا سین سے؟ صاد سے ہے، سین سے. سین ہے، یہ کنفیوز کر رہے تھے آپ لوگ. ٹھیک ہے سین سے. ٹھیک ہے تسبیح. ٹھیک ہے تسبیح با ایکسٹرا ہو گیا. تسبیح. ٹھیک ہے. تسبیح پڑھا جا رہا ہے نا. تسبیح 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 کرنا. اب تسبیح آپ کو دے دیا گیا، مصدر آپ نکال سکتے ہیں ماضی مضارع. ماضی مضارع کیسے نکالیں گے؟ تسبیح مصدر دے دیا گیا آپ کو. اب کہا جا رہا ہے ماضی مضارع نکالیے. کیا ہوگا اصغر بھائی بتائیے؟ اصغر بھائی تسبیح سے ماضی مضارع نکالیے، کیا ہوگا؟ سبحون. سبحا. بہت اچھا. سبح مضارع کیا ہوگا؟ سبحا یسبحو. یسبح. قرآن میں ہے سورہ کچھ ہے یسبح سے؟ یسبح للہ ما فی السماوات. ہاں یسبح مانے تسبیح کرتے ہیں للہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو بھی آسمان اور زمین میں. سمجھ میں آ رہا مانے نا؟ یسبح کہاں سے آیا؟ سبحا سے آیا. سبحا یسبح مانے تسبیح کرنا، اور تسبیح اصل میں مصدر ہے. اس سے آپ نکال سکتے ہیں تسبیح کرنے والوں کو کیا کہیں گے پھر؟ مصب کسرہ، مصب کسرہ کے ساتھ مصب. ٹھیک ہے یہ تو لکھا نہیں جا رہا ہے، تھوڑا سا نیچے ہو جا رہا ہے. مصب. ٹھیک ہے کسرہ کے ساتھ. ٹھیک ہے مصبح. ٹھیک ہے کسرہ کے ساتھ ہے مصبح. اور جس کی تسبیح کی جا رہی ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مصب. باق کے اوپر لکھ رہے ہیں مصبح. مصبح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور مصبحات کہتے ہیں جو سورہ ہے نا 28ویں پارے میں، یسبح سبح یسبح شروع ہونے والے سورہ کو کیا کہتے ہیں؟ مصبحات. اسم فاعل کا صیغہ سارے مصبحات. ٹھیک ہے اس طریقے سے. اور الحمدللہ کو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ کہو نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تسبیح. اسی پیٹرن میں مصدر کیا ہے؟ تسبیح 33 مرتبہ. اور تحمید. تحمید مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی الحمدللہ کہنا. تحمید یعنی حمدا یحمد. ٹھیک ہے حمیدہ مطلب تعریف، حمد کیا. حمدہ مطلب کیا ہو جائے گا؟ کسرہ کے معنی میں بہت زیادہ تعریف کی، اس سے تحمید بن رہا ہے. ٹھیک ہے تو اس سے تحمید بن رہا ہے. تکبیر کبرا یکبر. کیا کرنا؟ تکبیر کرنا. تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرنا. ٹھیک ہے تکبیر کبرا یکبر. تسبیح تحمید تکبیر تحلیل سب کس سے بنا ہے؟ اسی باب کا مصدر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس باب کو کیا کہتے ہیں؟ باب تفعیل. اردو دنیا میں، اردو مدارس میں مشہور ہے یہ باب کس نام سے؟ باب تفعیل نام سے. تو کبھی بھی اگر آپ سنتے ہیں کسی سے باب تفعیل، فوراً کون سا صیغہ جائے گا آپ کے ذہن میں؟ فعل یفعل. جیسے آپ سنیں گے باب تفعیل میں ہے یہ فعل، کون سا باب میں آتا ہے؟ باب تفعیل میں آتا ہے. یعنی کہ فعل یفعل یعنی نزل ینزل درس یدرس. اسی لیے اس باب کو کیا کہتے ہیں؟ باب تفعیل یا باب فعل. انگلش میں کون سے نام سے مشہور ہے؟ کون سا فارم ہے؟ فارم 2 رومن میں فارم 2. ٹھیک ہے فارم 2 نام سے مشہور ہے یہ باب. ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آ گیا کیسے بن رہا ہے؟ ہاں تقتیل و قتل. ٹھیک ہے تو اس کا ہم لوگ فعل مجہول ابھی کیے نہیں ہے، کریں گے. اس سے مفعول جو ہے نا وہ فعل مجہول کے ساتھ سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے لیکن ہم نے تھوڑا آسانی کر کے کیا کیا، اس سے مفعول کو سکھا دیا اسی کے ساتھ میں جو ہم لوگ فعل ابھی معلوم یا معروف کیے ہیں. ٹھیک ہے خیر مجہول ابھی آئے گا تب دیکھیں گے. مجہول کے ساتھ ہی اس سے مفعول کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن فی الحال ابھی ایسے جان لیے تو آسان ہے سمجھنا. ٹھیک ہے تو اسم فاعل اسم سمجھ میں آ رہا ہے کیسے بن رہا ہے یہ. ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا کیا اب کا. ٹھیک ہے یہاں پر کوئی ڈاؤٹ ہے اس کو سمجھنے میں؟ اصغر بھائی کوئی ڈاؤٹ ہے سمجھنے میں؟
بتائیے. جی نہیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا. یہ باب جی جی جو فعل یفعل سے بنتا ہے. اور کوئی کہے کہ اس سے فائدہ کیا ہے اس باب کا, تو وہی فائدہ ہے جو بتایا آپ کو, جو ٹیبل بنائے تھے. ٹھیک ہے. جی وہ ٹیبل جو بنا تھا نا کہ اگر لازم فعل تھا متعدی ہو جا رہا ہے, ایک مفعول تھا دو مفعول ہو جا رہا ہے, معنی میں شدت پیدا ہو رہا ہے, معنی میں زیادتی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ سب معنی میں یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. مبالغہ پیدا ہو رہا ہے. یہ سب اس باب کا کیا ہے, فائدہ میں سے ہے, فوائد میں سے. ٹھیک ہے. اس باب کا تو یہ باب امید ہے کہ سمجھ میں آ جانا چاہیے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں تھوڑا جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. کیا جو وہ آپ کے جو تہذیب بناء الافعال میں اس باب کو کیسے پڑھایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو پڑھ لیتے ہیں, پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک منٹ, ایک بار پھر سے آپ کو دکھا دیں کیا. اچھا یہ ٹھیک کلیئر ہے نا. وائٹ بورڈ یہ ایک بار دیکھ لیجیے آپ لوگ تاکہ ریویژن ہو جائے, پھر سے کلیئر ہو جائے. ہے نہیں. سیکنڈ پہ یہ ٹھیک ہے. یہ دیکھیے یہ ہم لوگ کیے آج. ٹھیک ہے نا. یہ ہم لوگ کے پچھلے کلاس بھی یہ کیے تھے, لیکن پھر سے ریویژن ہو کے بہت زیادہ ریویژن ہو جا رہا ہے. چلیے کوئی بات نہیں. یہ ہم لوگ باب کیے ہیں. فعل باب تفعیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کس وجہ سے کہتے ہیں سمجھ میں آپ کو آ گیا. ٹھیک ہے. ابھی کیا کرتے ہیں فٹافٹ کتاب جو ہے وہ کھولتے ہیں اور اس کو نا سیکنڈ میں سکھایا گیا ہے اس باب کو. جب یہ کتاب میں فرسٹ باب کچھ اور سکھایا گیا, ہم کیا کیے آپ کو پہلے یہ باب سکھا دیا. ٹھیک ہے. حالانکہ پہلے دوسرا باب سکھایا جاتا ہے. تو اس کا ٹکڑا ہوا اثنا عشرہ بابن. اثنا عشرہ مطلب کتنا ہوتا ہے؟ اثنا عشرہ مطلب اثنا عشرہ کتنا, 12 14 12 12 باب ہوتے ہیں. منہا 12 باب ہے. ٹھیک ہے. میں صرف کے 12 باب منہا صرف کے 12 باب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے صرف کے ٹوٹل جو باب ہیں 36 باب کیے تھے ہم لوگ شروع میں, جس میں سے 12 باب کس کے ہیں؟ ثلاثی یعنی ثلاثی کے ہیں. المزید فی مزید فی کے 12 باب ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کتاب میں مزید فی کے باب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا, 3 کیٹیگری. ٹھیک ہے. 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا. ٹھیک ہے. اور ایک منٹ, اور پہلا تقسیم جو ہے وہ کیٹیگری یہ ہے, میں نے مزید فی کا جو باب ہے 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا. پہلا تقسیم کیا النوع الاول, یعنی کہ فرسٹ گروپ کیا ہے؟ فرسٹ گروپ جو ہے وہ از الرباعی ہے. رباعی کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ رباعی یعنی کہ 4 لیٹر ہے اس میں. کیسے 4 لیٹر ہے؟ بی زیادتی حرف, بی زیادتی وتھ این ایکسٹرا 1 لیٹر. حرف مانے میں 1 لیٹر نا, یعنی کہ 1 + 3 کتنا ہو گیا؟ 3 تو اصل فعل مجرد فعل میں تھا, اس حساب سے کیا 4 فعل ہے. ویسے رباعی جو ہے نا, رباعی 4 حروف والے فعل کو بھی کہتے ہیں. میں نے ایکچولی میں 4 ہی ہے, 3 نہیں, وہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے. اس کو رباعی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ بی زیادتی حرف, ایک حرف زائد ہے اس میں, تو 1 + 3 کتنا ہو گیا؟ 4. ٹھیک ہے. تو وہ ہوا, یہ کون سا فعل ہے؟ وہ ہوا ویسا فعل ہے. وہ ہوا ما, ویسا فعل ہے. ما کیا ہے؟ الذی کے معنی میں, دیٹ وچ, جو زیدہ مطلب بڑھایا گیا. یہ مجہول کا صیغہ ہے, زیادہ سے زیدہ ہو گیا, بڑھایا گیا اس میں. جیسے قالا اس نے کہا, قیلا وہ کہا گیا, زیادہ اس نے بڑھایا, زیدہ اس کو بڑھایا گیا. تو ما زیدہ جس میں بڑھایا گیا ہے, ما زیدہ فی بڑھایا گیا اس میں, یا جس میں بڑھایا گیا ہے حرف واحد, ایک حرف, علی الثلاثی ثلاثی پر 3 + 1 کر دیا گیا.
ٹھیک ہے. اور کہا گیا یہ 3 گروپ میں ہے. ٹھیک ہے, 3 گروپ ایسا ہے. ٹھیک ہے, مانے 3 طرح کا ہے, 3 ایسا وزن ہے, 3 ایسا فارم ہے جس میں 3 تو تھا پہلے سے پلس 1. مانے یہ ترتیب والا فعل یعنی کہ جس میں 4 حروف ہو, جس میں ایک بڑھایا ہوا ہو, ایسے 3 فعل ہے. ثلاثت ایک ایک کر کے پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ پہلا جو ہے نا باب الاول, یہ نیکسٹ کلاس میں پڑھائیں گے ہم لوگ. باب الثانی پہلے ہم پڑھا دیا آپ کو تاکہ یہ میرے خیال زیادہ آسان رہے گا. تو یہ باب الثانی ہے جو آج ہم لوگ پڑھیں, جس میں یہ اس کتاب میں سیکنڈ گروپ بتایا گیا, سیکنڈ فارم بتایا گیا. اس کو فارم 2 نام سے مشہور ہے. تو فعل یفعل تفعیلا, یہ کیا ہے تفعیل؟ تفعیل کیا ہے؟ مصدر ہے. مصدر مصدر ہے. ہاں یاد رکھیے, جب بھی آپ لغت اٹھائیں گے, ڈکشنری اٹھائیں گے, تو ڈکشنری میں اگر معنی کسی لفظ کا آپ ڈھونڈتے ہیں, اگر فعل کا تذکرہ کیا جائے گا تو آپ کو دکھے گا کیا, ماضی کے ساتھ مضارع اور مضارع کے ساتھ مصدر. یہ ترتیب ہے ڈکشنری. اس طریقے سے لغت ڈکشنری کو آرگنائز کیا جاتا ہے. ڈکشنری کا بھی الگ الگ ترتیب کے حساب سے پایا جاتا ہے, لیکن جس ڈکشنری میں یہ ترتیب, بہت سارے ڈکشنری میں ایسا ترتیب, بہت سارے لغت میں ایسا ترتیب ہوتا ہے, ماضی مضارع اور کیا مصدر. اور مصدر کو نا منصوب کر کے لکھا جاتا ہے, مصدر کو منصوب بنا کر کے لکھا جاتا ہے, جس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. لیکن ابھی چھوڑ دیجیے مفعول مطلق کیا, بعد میں دیکھیں گے. اتنا یاد رکھیے, ڈکشنری جب کھولیں گے آپ ماضی اور مضارع کے ساتھ میں, آپ معنی ڈھونڈ رہے بھائی معنی کیا ہے, تو آپ کو ملا ہاں اچھا ماضی مل گیا, فعل یفعل تفعیلا, نزل ينزل تنزیلا. تو آپ کو کیا پتہ چلے گا, اچھا یہ جو ہے نا اس کا کیا ہے مصدر ہے, مصدر ہے اس کا. اور مصدر کو منصوب حالت میں بنا کے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیوں ایسا اب انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. ابھی اتنا جان کے رکھیے بس, مصدر جب بھی آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے, اگر ماضی اور مضارع کے ساتھ مصدر دیا ہوا ہے تو کون سی حالت میں پایا جائے گا, وہ منصوب. ٹھیک ہے, تو فعل یفعل تفعیلا. ٹھیک ہے, اب کہہ رہے ہیں کیا کہ یہ بتا دیے کہ مزید فی کا ایک فارم کیا ہے, ایک صیغہ کیا ہے, فعل یفعل تفعیلا. موزون, موزون کیا معنی بتایا تھا ہم آپ کو جب کتاب پڑھا رہے تھے. موزون مانے اس کی مثال, موزون مانے یا کہیں گے اس کی ایک مین مثال کیا ہے, یعنی مصنف کے نزدیک, مؤلف کے نزدیک کہتے ہیں کہ اس کی مشہور مثال ایک کیا ہے, فرح یفرح تفریحا. مانے کیا فرح یفرح کا بھی کیا سیکھا آپ لوگ, خوش فرح یفرح خوش ہوا, خوش ہوا. اس نے خوش کیا, ہی میڈ سم ون ہیپی. ٹھیک ہے, فرح یفرح مطلب اس نے خوش کیا. تفریح, تفریح مطلب خوش کرنا مانے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وعلامتہ کہتے ہیں کیا اس کی علامت کیا ہے, یعنی کہ اس فعل کی علامت کیا, کیسے پہچانیں گے اس فعل کو. وعلامتہ اور اس کی علامت یہ ہے کہ ان یکون یا ان یکون کہ ہوتا ہے, کہ ہوتا ہے ماضی ہی اس کا ماضی, اس کا ماضی. ٹھیک ہے, اس کا ماضی کیا ہوتا ہے ماضی, یہ اصل میں ماضی ہو ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ آپ کو قاعدہ پتہ ہے ہو کے پہلے جب یا آ جاتا ہے اور یا کے پہلے کیا ہو, یا کے اوپر ساکن ہو تو ہو کیا پڑھا جاتا ہے, ہی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ قاعدہ ہے. اس لیے ماضی اس کا ماضی ہے مطلب اس کا ماضی, یعنی وہ علامت ہو, اور اس کی علامت یہ ہے کہ ہوتا ہے اس کا ماضی علی کتنے حروف پر ہوتا ہے, علی اربعۃ احرف, 4 حروف پر مبنی ہوتا ہے, یعنی یہ 4 حروف والا ہوتا ہے. بزیادت حرف واحد, مانے جس میں زائد کیا ہوتا ہے ایک حرف. ٹھیک ہے, اور وہ حرف بزیادت حرف. جی بولیے, حرف جمع ہے, احرف ہے نا. 3 to 9 کے کاؤنٹنگ میں کیا ہوتا ہے, 3 to 10 کے کاؤنٹنگ میں کیا ہوتا ہے, مضاف مضاف اسٹائل میں ہوتا ہے, جس کو گنتے ہیں معدود وہ جمع ہوتا ہے. ثلاثۃ اقلام ہے نا, اربعۃ رجال. ٹھیک ہے, سمجھ گئے. تو احرف, احرف مذکر ہے اس لیے عدد کیا ہے مؤنث. اگر یہ ہوتا مؤنث سیارات ہوتا اربع سیارات. ٹھیک ہے, یاد ہے عدد موجود کرو. ٹھیک ہے, تو بی زیادتی, بی وتھ دا ایڈیشن آف ون لیٹر, انگلش میں کیا ہوگا بی زیادتی, بی زیادتی حرف واحد. اردو میں کہیں گے کہ بی زیادتی یعنی کہ ایک حرف, ہاں وتھ اینڈ ایکسٹرا ون لیٹر. ٹھیک ہے نا, بی زیادتی زیادہ کے ساتھ, بی مانے ساتھ,
कितनी ज्यादती के साथ, एक हर्फ के एडिशन के साथ। और वो हर्फ कहाँ होता है, एक एक्स्ट्रा हर्फ, बैना माने दरमियान, बिटवीन, बैन अल फाई वल आइनी, इट इज बिटवीन फा आइन आइन, यानी कि जो फा है और आइन है ये ओरिजिनल है, कह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे होता है वो हर्फ, यहाँ पे हर्फ होता है वो, इस पोजीशन में होता है वो हर्फ, ठीक है। और क्या हर्फ के बारे में, मिन जिन से आइनी फेली, मिन, और वो कौन सा हर्फ होता है, मिन जिन सी आइनी फेल, और उस फेल के आइन के जिन्स का होता है, यानी कि उस फेल का आइन जो होता है वही होता है ये। अगर आइन नून होगा तो ये भी नून होगा, आइन अगर रा होगा तो ये भी रा होगा, यानी कि आइन कलिमा डबल हो जा रहा है। इसका मतलब क्या, बैन अल फाई वल आइनी, तो क्लियर समझ में आ गया, बैन अल फाई वल आइनी मिन जिनसी आइनी फेलिही, यानी इट इज फ्रॉम मिन, या इधर से तर्जुमा करें, उसके फेल का आइन के जिन्स में से होता है, यानी कि उस फेल में जो आइन है ना वही जिन्स का होता है, यानी आइन का जो जिन्स है, यानी आइन हुरूफ, आइन जो में जो हर्फ है वही हर्फ उसमें भी होता है, आइन डबल हो जा रहा है, मतलब आइन डबल हो जा रहा है, ठीक है। वह बिनाहु, बिनाहु मतलब क्या होता है, वह बिनाहु, बिना मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बनाना, और उसको बनाया जाता है, यानी कि ये फेल जो है इसको बनाया जाता है, ये बनता है या यूज होता है, इस्तेमाल होता है किस चीज के लिए, लित तकसीरी, लित तकसीरी, यानी कि नहीं तकसीर कसरत, वो सा है, ये सा है, तोड़ना है कसरत हो जाएगा, कसरा सीन, ये सा है, अलिफ बाता सा, लित तकसीरी, गालिबन, गालिबन मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, अक्सर, गालिबन मतलब अक्सर, तो अक्सर ये ज्यादातर इस बाब में जो फेल इस्तेमाल होता है वो तकसीर के लिए इस्तेमाल होता है, और तकसीर का मतलब क्या होता है, बहुत, तकसीर क्या है अभी आप लोग सीख गए, कसरा युकस्सिरु है ना, ठीक है, असगर भाई समझ रहे हैं, तक हाँ मजदर है तकसीर, देखिए पहचान लेंगे। तकलीद का क्या बनेगा, मादी मुदारे, तकलीद, कल्लदा युकल्लिदु, है ना। तहदीस, तहदीस का क्या बनेगा, तहदीस, हद्दसा युहद्दिसु, बयान करना, कला बयान करना, बात करने भी माने में जाएगा, ठीक है। तनवीर, तनवीर का क्या बनेगा, तनवीर, नव्वरा युनव्विरु, माने किसी चीज को रोशन करना, रोशन करने वाले को क्या कहेंगे, मुनव्विर, और जिसको रोशन किया गया उसको क्या कहेंगे, मुनव्वर। देख रहे हैं सब कनेक्टेड है, नव्वरा युनव्विरु, मुनव्विर, मुनव्वर, तनवीर, ठीक है। कितने सारे लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है, तंजीम, नव्वमा युनव्विमु, मुनव्विम, मुनव्वम, तंजीम, ये वा से तो वा, ठीक है। तो कितने सारे लफ्ज आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। बिनाउहु लित्तकसीर, यानी तकसीर का क्या माने हो गया, कसरा, किसी को बढ़ा देना, एक्स्ट्रा कर देना, जो आप लोग कहा ना शिद्दत या बहुत का माने में ये बाब इस्तेमाल होता है। तो मुअल्लिफ कहते हैं कि अक्सर इस बाब में जो फेल इस्तेमाल होता है वो तकसीर के लिए होता है, यानी कि माने में ज्यादती पैदा करने के लिए, माने में तकसीर पैदा करने के लिए होता है, ठीक है। और वो कह रहे हैं क्या, वह हुआ कद यकूनु, वह हुआ कद यकूनु फिल फ़िअली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट हिस्सा हम लोग करें इंशाल्लाह, उस बाब के लिए टाइम बचा भी नहीं, और करेंगे तो आप लोग जो है थक जाइएगा, थक चुके हैं ऐसे भी, ठीक है। तो बस ये हिस्सा कर लेते हैं आखिरी का। तो तकसीर जो है ना, वो कैसे, तकसीर कैसे पाया जाता है, हाउ इज तकसीर फाउंड, तकसीर किस चीज में, कह रहे हैं कि वो तकसीर, हुआ से मुराद तकसीर, ठीक है। ये तकसीर जो है ना हो सकता है कद यकूनु, कद का माने होता है ताकीद, लेकिन कद का माने कभी कभी मे भी होता है, समटाइम्स भी होता है। कद, कद अगर मुदारे के पहले आ जाए तो मीनिंग क्या होता है, समटाइम्स या मे भी, ठीक है, कभी कभी। वक़द यकून, और कभी कभी होता है, यकून माने वो होता है, वो यानी तकसीर होता है क्या, फिल फ़िअली, फ़िअल में तकसीर होता है, फ़िअल में तकसीर दो देखिए, तकसीर हो सकता है तीन तरीके से। एक कहा जा रहा है क्या, फ़िअल में तकसीर, फ़िअल मतलब क्या होता है, काम, तो काम में तकसीर मुराद क्या हुआ, एक ही काम को क्या करना, करते रहना, करते रहना, करते रहना। तो फ़िअल में तकसीर मतलब क्या हो गया, फ़िअल बार बार हो रहा है, फाइल एक ही है, मफूल भी एक ही है, लेकिन काम बार बार हो रहा है। और कभी कभी होता है कि फाइल में तकसीर है, इसका मतलब क्या है कि
فائل زیادہ ہے، یعنی کہ فائل کرنے والا کیا ہے، بہت سارے لوگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی تکسیر کس میں ہوتا ہے، مفعول بہ میں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کرنے والا ایک ہے، کام بھی ایک ہی ہو رہا ہے، کام بھی ایک بار ہو رہا ہے، سوری، کرنے والا ایک ہے، کام بھی ایک بار ہو رہا ہے، لیکن مفعول بہت سارے ہیں. ایک آدمی بہت سارے مفعول پر کام کر رہا ہے. سمجھ میں آیا تکسیر؟ 3 طرح کا تکسیر فعل میں پایا جا سکتا ہے، فاعل میں ہوتا ہے تکسیر، اور مفعول میں ہوتا ہے. اس کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں، اس کی مثال دی گئی، مثال سمجھ میں آ جائے گی چیز. تو اب تکسیر کی مثال کس میں، فعل میں. طوف زید الکعبۃ، تو کرنے والا کون ہے، زید، فاعل. اور طوف مطلب کیا ہوتا ہے، طواف کرنا. طوف مضارع کیا ہوگا اس کا، طوف یطوف. ٹھیک ہے، اصغر بھائی سمجھ میں آ رہے ہیں نا، فالو کر رہے ہیں؟ جی جی. طوف یطوف، تو طوف زید الکعبۃ، تو کعبہ کیا ہے یہاں پہ، مفعول بھی ہے، مفعول به. کعبہ مفعول بھی. طوف زید اچھا ملا کے کیسے پڑھیں گے، اس جملے ملا کے پڑھنا ہے ہم کو، رکتے زید کے بعد رکنا نہیں ہے، ملانا ہے. طوف زید، کیا کیسے پڑھتے، زید الکعبۃ. ملا کے کیسے پڑھیں گے، یہ نون کہاں لگے گا، طوف زید، زید الکعبۃ. مطلب آپ کہہ رہے ہیں زید الکعبۃ ایسے پڑھیں گے اس کو، یہ کر کے. نہیں زیدون کا بتا ہو جائے گا. ہاں کیا ہو جائے گا، زیدنل، زیدنل، یعنی کہ ہم کیا کریں گے، اسی لیے قرآن میں آپ پڑھیں گے تو قرآن میں چھوٹا سا نون دیا رہتا ہے اس سچویشن میں، اور نون پہ کیا دیا رہتا ہے، کسرہ دیا جاتا ہے. یعنی کہ سمجھ لیجیے ایسے ہو جا رہا ہے یہ ایک دمہ، جو ایک دمہ تھا، 2 دمہ تھا نا، ایک دمہ ہٹ کر کے نون کو کلیئر لکھ دیں زیدن، تو اور یہ لام پہ تو سکونی ہے، تو کیسے پڑھا جائے گا یہ، زیدن الکعبۃ، طوف زیدن الکعبۃ. اچھا جو زید لفظ تھا تنوین کہتے، اس میں کیا کہتے ہیں، تنوین اصل میں کیا ہوتا ہے، نون ہوتا ہے نا، نون کی آواز. تو اگر تنوین نہیں لکھتے ہم تو کیا لکھتے زید کو، پھر ایسے لکھتے ہیں نا. اگر تنوین سسٹم نہیں ہوتا عربی میں کیسے لکھا جاتا، زیدن لکھا جاتا. اب زیدن کے بعد الکعبہ آ گیا، تو کیا کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ، زیدن پڑھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، نون کو، یہی چیز تو ہو رہا ہے. تو قرآن میں بھی ایسا ہوتا ہے، قرآن میں بھی ایسے چھوٹا سا نون دے دیا جاتا ہے، زیدن الکعبۃ پڑھیں گے، طوف زیدن الکعبۃ. اس نون کو کیا بولتے ہیں، بھول رہا ہوں، نام ہے اس کا نا ایک. نون کا نام تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے اس کا، انشاءاللہ دیکھ کے بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو طوف زید الکعبۃ، ٹھیک ہے، طوف زید الکعبۃ. تو یہاں پہ کرنے والا زید ہے، ایک آدمی، کعبہ بھی ایک ہے، لیکن طواف ہو رہا ہے کیا، بار بار. طواف 7 بار کا چکر لگانے سے طواف ہوتا ہے، ایک طواف مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو طوفا، تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں مؤلف کیا کر رہے ہیں کہ تکسیر یہاں پہ کیا پایا جا رہا ہے، یکون تکسیر، یکون فعل میں تکسیر ہے، کیونکہ فعل زیادہ ہو رہا ہے تو تکسیر ایسے ہی ہو سکتا ہے. مؤلف اور مثال کیا دیتے ہیں، وقد، اور ہو سکتا ہے کہ تکسیر کس میں ہو، وقد یکون، یکون کا فاعل کہاں ہے، وقد یکون، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہو فی الفاعل. یکون کا فاعل کہاں ہے، کون، وقد یکون، ہوا فاعل ہے. ہوا سے مراد کیا ہے، وہ مانا یہ تکسیر. فعل جو ہے، یہ جو ثلاثی ہاں مشہور کا جو فعل ہے اس سے. ہاں یہاں تکسیر، یہ تکسیر مراد ہے یہاں پہ. وقد یکون، یہ ریپیٹ کر سکتے ہیں، وقد یکون التکثیر فی الفاعل، یہاں پہ ہو سکتا تھا وہی، وہ ہوا قد یکون التکثیر فی الفعل، تو تکسیر ریپیٹ نہیں کر کے اس کو مستتر بنا دیے گا. ٹھیک ہے، تو یکون کا فاعل جو ہے وہ مستتر ہے، یدل علی تکثیر. ٹھیک ہے، تو اب فاعل میں تکسیر بتایا جا رہا ہے یہاں پہ. ایک منٹ، جی ایک منٹ. فاعل میں تکسیر، فاعل میں تکسیر مطلب کیا ہو رہا ہے، کیا دیکھتے ہیں، موتت، یہ اصل میں کیا، موتتل، ملا کے ایک کسرہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، موتتل ابلو. ٹھیک ہے، موتتل ابلو. موتا کون سے فعل سے آیا ہے، موتا بنیادی حروف کیا ہے، ماتا یا موٹو.
ہاں مواتا ہے بنیادی حروف، لیکن مواتا پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں اس کو، واو کیا بن جاتا ہے، ماتا ہو جاتا ہے. ماتا، الف بن جاتا ہے. تو اصل ماتا ہے یہ، لیکن جب تک اس باب میں جا رہا ہے تو کیا پڑ جائے، کیا بن جائے گا، موتا. اوریجنل تو واو ہے موتا. ماتا مطلب وہ مرا، موتا مطلب کیا ہو رہا ہے یہاں پر، موتتل ابل. ابل کیا ہے، ابل کیا ہے، اونٹ. ٹھیک ہے، ابل کیا ہے، اونٹ. ٹھیک ہے، اونٹ. موتتل ابل. تو ترجمہ کیا کریں گے یہاں پہ ہم لوگ، موتتل ابل، بہت سارے اونٹ مارے گئے. اب اونٹ کیا بار بار مر رہا ہے، ایک ہی اونٹ بار بار مر رہا ہے کیا، نہیں، اونٹ تو ایک ہی ہے لیکن اونٹ بہت سارا ہے. اس لیے مؤلف کیا کہیں، فاعل میں تکثیر ہے، یعنی کہ مرنے والا یا کام جس پر کام کر رہا ہے، جو مر رہا ہے، کون اونٹ مر رہا ہے، اس کا مفعول بھی تو نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے. تو موتتل ابل، ابل بہت زیادہ ہے، فاعل بہت زیادہ ہے، لیکن مر تو رہا ہے ایک ہی بات، اس لیے تکثیر فعل میں نہیں، تکثیر کس میں ہے، فاعل. موتتل ابل. ٹھیک ہے، سمجھ گئے. اچھا آگے دیکھ، وقد یکون فی المفعول، اور ہو سکتا ہے کہ تکثیر کس میں ہو، مفعول بہ میں ہو. ٹھیک ہے، نحو، مثال، نحو میں مثال، نحو قولی، نحو قولی، یہ مضاف مضاف الیہ، نحو قولی. ٹھیک ہے، نحو قولی مطلب اس کا قول، یعنی اللہ تعالیٰ کا قول. قولہ ہے، ہو گیا نحو قولی. ہاں اس کا قول یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا قول کیا ہے، یقتلون ابناءکم. کون یقتلون، کون ہے یقتلون، کہاں سے آیا، اس کا کون کیا ہے، سے قتلا سے. قتلا سے اس باب میں بنا تو کیا بن گیا، قتلا یقتلو، قتلا یقتلو. اب یقتلو یہ مضارع کا گردان ہوتا ہے نا، یقتلو، یقتلانی. گردان جیسے مجرد کا ہوتا تھا، عام فعل کا ہوتا تھا، اس کا گردان بھی ویسے ہوگا. ٹھیک ہے، یقتلو ایک آدمی نے میسکر کیا، یقتلانی دو نے میسکر، دو نے بہت بہت قتل کیا، قتل عام کیا. یقتلون بہتوں نے قتل عام کیا. ٹھیک ہے، یقتلون یہ کیا ہو گیا، یقتلون. یقتلون مانے ان لوگوں نے قتل کیا، وہ لوگ قتل کرتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کو قتل کرتے تھے. فرعون کے قوم کے لوگ کس کو قتل کرتے تھے، یقتلون ابناءکم. اللہ کس سے بات کر رہے ہیں، بنی اسرائیل سے اللہ مخاطب ہے کہ اے یہودی، اے بنی اسرائیل سن لو، اللہ نے تمہارے اوپر نعمت کیا اور تم کو بچایا فرعون سے، جو کیا کرتے تھے، فرعون اور اس کے لوگوں سے جو عذاب تم کو دیتے تھے، اور کیا کرتے تھے، خاص کر کے یقتلون، وہ لوگ قتل کرتے تھے ابناءکم، تمہارے بچوں کو، تمہارے بچوں کو مارتے تھے وہ لوگ. یقتلون سے مؤلف کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو شدت ہے نا وہ ابنا پر ہے، معنی تکثیر کس پر ہے، بہت سارے لوگ، یعنی کہ لاکھوں کی تعداد میں، سمجھ لیجیے آپ، ہزاروں یا لاکھوں، کتنے تعداد ہے ہم کو پتہ نہیں، حدیث میں یاد نہیں آ رہا، آپ لوگ پڑھ لیجیے قصص النبیین، کتنے لاکھوں ہے، کتنے کو وہ فرعون نے قتل کیا تھا. تو کتنے لوگ تھے، کتنے بچوں کو اس نے قتل کیا. قتل کرنے والے تو لاکھوں نہیں نہ تھے، اس کے گنے چنے کچھ لوگ تھے، یا جو خاص کر کے کچھ لوگ، چند لوگ تھے جو لوگ کیا کرتے، قتل کرنے کا کام کرتے تھے. لیکن جس کا قتل ہوا وہ کیا تھے، بہت سارے بچوں کو. تو کہہ رہے مؤلف کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، مفعول میں تکثیر ہے، ابناءکم، بہت سے. سمجھ رہے ہیں. تو مؤلف کہتے ہیں کہ یہ جو فعل استعمال ہوتا ہے تکثیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ بہت کا معنی ہوتا ہے. لیکن کیا یہ صحیح ہے کہ تکثیر میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، ہم لوگ دیکھ لیے تکثیر میں زیادہ تر استعمال، ہم کہیں گے تکثیر میں تو ہوتا ہے، لیکن یہ تکثیر کے علاوہ بھی معنی اس میں ہے. ٹھیک ہے نا، نزل ینزلون بھی تکثیر ہے ایک طرح کا. ٹھیک ہے نا، تو مؤلف کا کہنا صحیح ہے غالباً، لیکن صرف اس باب میں تکثیر کا معنی نہیں ہے، اس باب میں اور بھی معنی ہے. ٹھیک ہے، تو مؤلف ٹھیک کہہ رہے تکثیر کہ نزل ینزل میں بھی تکثیر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بھیجنے کا کام بار بار ہوتا ہے. قرآن کو کیا بارے میں کیا کہا گیا، تنزیل. تو قرآن ایک بار اترا یا بار بار اترا، قرآن بار بار اترا، 23 سال کی مدت میں اترتا رہا. تو تنزیل کا معنی فٹ ہو رہا ہے نا، نزل ینزل، قرآن بار بار اترتا رہا، تو تکثیر ہے نا، وہی ایک ہی قرآن ہے لیکن اتر رہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور لیکن بار بار اتر رہا ہے، اس لیے قرآن کو منزل کہتے ہیں، تنزیل کہتے ہیں. تعلیم، انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، ایک بار جاتا ہے سیکھنے کے لیے،
अल्लामा युअल्लिमु एक बार होता है या बार बार होता है? बार बार होता है। तालीम, अल्लामा युअल्लिमु, तदरीस बार बार होता है, तदर्रस युदर्रिस, तो बार बार का माने तो है इस बाब में वाकई, ठीक है। लेकिन कुरान एक बार ही उतरा है क्या? फिर कहते हैं कुरान उतरा लैलतुल कदर की रात में। हाँ, लोहे महफूज से, हाँ इस तरीके से इसको ये करते हैं, लोहे महफूज से निचले आसमान में उतर, जिसके बारे में कहा जाता है बैतुल इज्जा नाम है निचले आसमान, तो वो वहां से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के आते थे 23 साल की मुद्दत में, ठीक है। ये दर्जे किताबों में। खैर, तो इंशाल्लाह इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, दूसरा एक बाब देखेंगे, ठीक है, दूसरा बाब देखेंगे इंशाल्लाह। और ये हो गया हमारा बाब, और उस क्लास में क्या देखेंगे हम लोग, अफ़अला, अफ़अला युफ़इलु, अफ़अला युफ़इलु, ठीक है, ये बाब देखेंगे। मादी में एक एक्स्ट्रा हर्फ डाल लें, लेकिन मुदारे में वो वाला हर्फ हट जाता है, ठीक है। अफ़अला युफ़इलु 3 ही हर्फ हो जा रहा है मुदारे में, ठीक है। अफ़अला युफ़इलु देखेंगे, और इस अफ़अला युफ़इलु का और फ़अला युफ़इलु में क्या फ़र्क है, माने में मिलता जुलता माने भी आता है दोनों के बीच में इस बाब में। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या क्या इस माने में क्या फ़र्क है, ठीक है। अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह हम लोग अरबी सीखना सिखाना आसान करे, अल्लाह हमारे दोनों को मदद करे, आमीन या रब्बल आलमीन। कोई सवाल होगा तो ग्रुप में जरूर कर लीजिएगा, बहुत अहम टॉपिक कर रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह। बुक 3 में ये टॉपिक आएगा, शायद 10-11 सबक के बाद में ये बाब पढ़ना बाब शुरू होगा, ये सब है, ठीक है ना, ये सब है। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।